بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں ہے فی نفسہ ہی تو ایک جائز عمل ہے، کسی کے بھی عقیدت میں پاؤں چھو سکتے ہیں، لیکن اتنی عقیدت میں یعنی کسی کے ادب میں اتنا غلو کرنا، اس سے نقصانات بہت ہوتے ہیں آگے چل کے، تو اس لیے اس سے ایوائڈ کرنا ہی بہتر ہے۔ بعض چیزوں پہ پابندی اس لیے لگائی جاتی ہے کہ وہ کسی بڑے فساد کا فیوچر میں ذریعہ بن سکتی ہیں۔ تو ہم نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے پیر چھوتے ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی پیر چھوئے ہوں آ کے، تو میرے علم میں ایسی روایت نہیں۔ اگر بالفرض ہو بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایسا کسی نے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ایسی ہے کہ اس کی تو آپ کی جتنی تعظیم کی جائے کم ہے۔ لیکن نارملی جب ہم عقیدت میں بہت غلو کرتے ہیں، بہت زیادہ کسی کو یعنی اتنا کہ اس کے پاؤں چومنا شروع کر دیں یا چھونا شروع کر دیں، تو اس کے سوسائٹی میں فسادات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس سے خود پسندی پیدا ہوتی ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے سامنے والے کے دل میں، اور بعض دفعہ وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا ہے جس کے پیر چھوئے جا رہے ہیں کہ اس یعنی کہ اتنی اس کو رسپیکٹ دی جائے۔ تو عام طور پر یہ چیزیں کم علم لوگوں میں زیادہ ہوتی ہیں، جہلا میں زیادہ ہوتی ہیں یہ چیزیں، اس لیے اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ ہاں کبھی ماں باپ کے پاؤں چھو لیے ایک الگ بات ہے، کبھی کبھار وہ بھی، اس کا بھی معمول بنانا ناجائز ہونے کی میں نے بتایا کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس کا بھی معمول بنائیں گے تو یہ چیز رسم بن جائے گی، پھر جو نہیں کرے گا اس کو لوگ برا سمجھیں گے۔ تو لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو مصیبتوں میں سختیوں میں مت ڈالو۔ اللہ نے جتنی آسانیاں رکھی ہیں وہ آسانیوں ہی پہ دین کا مدار رکھا ہے، تو نارملی رسپیکٹ دینی چاہیے بڑوں کو جیسے سب دیتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ بہت زیادہ کبھی جوش آیا تو ہاتھ چوم لیے اپنے پیر و مرشد کے، تو پاؤں تک نہیں جانا چاہیے، اس میں غلو ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے اس کا، اس لیے اس رسم سے اجتناب لازم ہے۔ آصفہ صاحبہ ساؤتھ افریقہ سے، اگر عورت کی آواز گھر سے باہر چلی جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہ بہت سناٹے والا علاقہ ہے۔ اگر بچوں کو بلانے کے لیے یا فون پر بات کرتے ہوئے آواز باہر چلی جائے اور باہر مرد بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ عورت کو چاہیے اپنی آواز کا پردہ کرے۔ باقی اگر بچوں کو بلانے کے لیے کبھی ضرورت سے آواز نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال عورت کے لیے شریعت نے حیا کو، شرم کو پسند کیا ہے، تو جتنا اپنی آواز کو غیر مردوں سے چھپائے گی اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ مسلم سوسائٹی میں جب تک ہم انگریزوں کے اثر سے آزاد تھے تو اس کا بہت خیال کیا جاتا تھا کہ خواتین زور سے نہ چلائیں، گھر سے باہر ان کی آواز نہ جائے۔ اب تو غیر مسلموں کا غلبہ ہے تو انہوں نے سارا کلچر ہی کی ایسی کی تیسی کر دی ہے، پردہ ختم، حیا ختم، سب چیزیں ختم، تو اس لیے جتنا اپنی آواز کو چھپا سکتی ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اپنی آواز کو کنٹرول کیا جائے، غیر مردوں کے کان میں آواز نہ پڑے، یہ شریعت میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے۔ باقی رات کے وقت بچے باہر گئے ہیں اور ان کو بلانا پڑ رہا ہے آواز دے کے، تو ظاہر ہے رات کے وقت، اور ملک بھی افریقہ ہے تو خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں جو ڈاکو بھی ہوتے ہیں وہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے، ان کے کلر اور اندھیرے کا کلر ایک ہی جیسا ہوتا ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے آواز دینا ہی پڑے گی، بے شک غیر مرد کے کان میں آواز چلی جائے، لیکن بچے کی سیکیورٹی زیادہ ضروری ہے۔ یہ کیا لکھا ہے جی؟ اداس خان کراچی سے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ خلاف سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھول کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جو اذان دے کیا وہی اقامت دے سکتا ہے یا کوئی اور بھی دے سکتا ہے؟ جو شخص اذان دے اقامت اسی کا حق ہے، تو اس کی اجازت سے کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کی اجازت کے بغیر یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ کیا فرض نماز جماعت سے پڑھنا ضروری ہے؟ اگر کام میں مشغولیت کی وجہ سے 1-2 گھنٹے کے بعد پڑھیں تو کیا وہی ثواب ملے گا؟ فرض نماز مسجد میں جا کے پڑھنا ضروری ہے، صرف جماعت سے نہیں بلکہ مسجد کی جماعت سے پڑھنا ضروری ہے۔ تو اگر مسجد قریب میں نہیں ہے، بہت دور جانا پڑتا ہے، تو پھر آپ اپنے ہی علاقے میں جماعت کرائیں، تو پھر بھی انڈیویجولی نہیں پڑھی جائے گی، جماعت سے ہی پڑھی جائے گی۔ کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہے جماعت سے تو پھر مجبوری میں اکیلے پڑھی جائے گی۔ تو کام کی وجہ سے 1-2 گھنٹے بعد نہیں پڑھیں، کام کو 1-2 گھنٹے بعد ڈیلے کریں، تو جماعت سب سے بڑا کام ہے، جماعت سے فرض نماز پڑھنا۔ اس کام کو تمام کاموں پہ آپ، تمام کاموں سے جماعت سے نماز پڑھنے والے کام کو آپ